بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، جب قریش کی سفارت حبشہ سے ناکام واپس ہوئی اور یہ معلوم ہوا کہ نجاشی نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا بہت اکرام کیا، ادھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، اس سے کافروں کا زور ٹوٹ گیا، اور پھر یہ کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور کوئی حربہ دین حق کے دبانے میں کارگر نہیں ہوتا، تب قبائل قریش نے متفقہ طور پر ایک تحریری معاہدہ لکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی ہاشم اور ان کے تمام حامیوں سے یکلخت تمام تعلقات قطع کر دیے جائیں، کہ نہ کوئی شخص بنی ہاشم سے نکاح کرے اور نہ ان سے کوئی میل جول رکھے، جب تک کہ بنو ہاشم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ اور اسی مضمون کی ایک تحریر لکھ کر اندرون کعبہ آویزہ کر دی۔ منصور بن اکرمہ اس نے اس ظالمانہ اور صفقانہ معاہدے کو لکھا، اس کو اسی وقت من جانب اللہ کے اس کی سزا مل گئی کہ اس کی انگلیاں شل ہو گئیں اور ہمیشہ کے لیے ہاتھ کتابت سے بیکار ہو گیا، اور ابو طالب نے مجبور ہو کر تمام خاندان کے ساتھ شب ابی طالب میں پناہ لی۔ بنو ہاشم اور بنو المطلب مومن اور کافر سب نے آپ کا ساتھ دیا، مسلمانوں نے دین کی وجہ سے ساتھ دیا اور کافروں نے خاندانی اور نسبی تعلق کی وجہ سے ساتھ دیا۔ باقی بنو ہاشم میں سے صرف ابو لہب قریش کا شریک رہا۔ 3 سال مسلسل اسی حصار میں سخت تکلیف کے ساتھ گزارے، یہاں تک کہ بھوک سے بچوں کے بلبلانے کی آوازیں باہر سنائی دینے لگیں۔ سن سن کر خوش ہوتے، لیکن جو ان میں سے رحم دل تھے ان کو ناگوار گزرا، اور صاف کہا کہ تم کو نظر نہیں آتا کہ منصور بن اکرمہ پر کیا آفت آئی؟ اس حصار پر مسلمانوں نے کیکر کے پتے کھا کر زندگی بسر کی۔ سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میں بھوکا تھا، اتفاق سے شب میں میرا پیر کسی تر چیز پر پڑا، فوراً زبان پر رکھ کر نکل گیا، اب تک معلوم نہیں کہ وہ کیا شے تھی۔ سعد بن ابی وقاص اپنا ایک اور واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ راستے میں ایک اونٹ کی کھال کا سوکھا ہوا چمڑا ہاتھ لگا، پانی سے دھو کر اس کو جلایا اور کوٹ کر چھان کر اس کا سفوف بنایا اور پانی سے اس کو پی لیا، 3 راتیں اسی سہارے پر بسر کی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ جب کوئی تجارتی قافلہ مکہ آتا تو ابو لہب اٹھتا اور یہ اعلان کرتا کہ کوئی تاجر اصحاب محمد کو کوئی چیز عام نرخوں پر نہ فروخت کرے بلکہ ان سے مضاعفہ قیمت لے، اور اگر کوئی نقصان یا خسارہ ہو تو میں اس کا ذمہ دار۔ صحابہ خریدنے کے لیے آتے، مگر قیمتوں کا یہ عالم دیکھ کر خالی ہاتھ واپس ہو جاتے۔ الغرض ایک طرف اپنی تہ دستی اور دشمنوں کی یہ چیرہ دستی تھی، اور دوسری طرف بچوں کا بھوک سے تڑپنا اور بلبلانا تھا۔ بعض لوگوں کا اپنے عزیزوں کی اس تکلیف کو دیکھ کر دل دکھتا تھا، پوشیدہ طور پر ان کے کچھ کھانے پینے کا سامان بیچتے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حکیم بن حزام اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے غلام کو ہمراہ لے کر کچھ غلہ لے جا رہے تھے، جاتے ہوئے ابو جہل نے دیکھ لیا اور کہا، کیا تم بنو ہاشم کے لیے غلہ لے جاتے ہو؟ میں تم کو ہرگز غلہ نہ لے جانے دوں گا اور سب میں تم کو رسوا کروں گا۔ اتفاق سے ابو البختری سامنے سے آ گیا، واقعہ معلوم کر کے ابو جہل سے کہنے لگا، ایک شخص اپنی پھوپھی کے لیے غلہ بیچتا ہے، تم اس میں کیوں مزاحمت کرتے ہو؟ ابو جہل کو غصہ آ گیا اور سخت و سخت کہنے لگا۔ ابو البختری نے اونٹ کی ہڈی اٹھا کر ابو جہل کے سر پر اس زور سے ماری کہ سر زخمی ہو گیا۔ مار کھانے سے زیادہ ابو جہل کو اس کی تکلیف پہنچی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے شب ابی طالب میں یہ واقعہ دیکھ رہے تھے۔ ناظرین، یہ واقعہ سیرہ ابن ہشام میں بھی مذکور ہے۔ بہرحال انہی تکلیف اور مصائب کی بنا پر بعض رحم دلوں کو اس عہد کو توڑنے کا خیال پیدا ہوا۔ سب سے پہلے ہشام بن عمرو کو خیال آیا کہ افسوس، ہم تو کھائے پیے اور ہمارے خویش و اقارب دانا دانا سے ترسے اور فاقے پر فاقے کھینچے،
جب رات ہوتی تو ایک اونٹ کا غلہ شب ابی طالب میں لے جا کر چھوڑ دیتے۔ ایک روز حشام بن عمرو یہی خیال لے کر زہیرہ بن ابی امیہ کے پاس گئے، جو عبد المطلب کے نواسے اور عاتقہ بنت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھی کے بیٹے تھے۔ جا کر یہ کہا، اے زہیر، کیا تم کو یہ پسند ہے کہ تم جو چاہو کھاؤ اور پہنو اور نکاح کرو اور تمہارے ماموں ایک ایک دانے کو ترسے؟ خدا کی قسم، اگر ابو جہل کے ماموں اور ننیال کے لوگ اس حال میں ہوتے تو ابو جہل ہرگز ایسے عہد نامے کی پرواہ نہ کرتا۔ زہیر نے کہا، افسوس، میں تنہا ہوں، تنہا کیا کر سکتا ہوں؟ کاش ایک ہم خیال اور مل جائے تو پھر میں اس کام کے لیے کھڑا ہوں۔ حشام بن عمرو وہاں سے اٹھے اور مطعم بن عدی کے پاس گئے اور ان کو ہم خیال بنایا۔ مطعم نے بھی یہی کہا کہ ایک اور آدمی اپنا ہم خیال بنا لینا چاہیے۔ حشام وہاں سے روانہ ہوئے اور ابو البختری اور بعد میں زمادہ بن الاسود کو اپنا ہم خیال بنایا۔ جب یہ 5 آدمی اس عہد کو توڑنے پر آمادہ ہو گئے تو سب نے ایک زبان ہو کر یہ کہا کہ کل جب سب جمع ہوں اس وقت اس کا ذکر اٹھایا جائے۔ زہیر نے کہا، ابتدا میں کروں گا۔ صبح ہوئی اور لوگ مسجد میں جمع ہوئے۔ زہیر اٹھا اور کہا، اے اہل مکہ، بڑے افسوس اور غیرت کی بات ہے کہ ہم تو کھائیں اور پئیں اور پہنیں اور نکاح اور بیاہ کریں اور بنو ہاشم فاقے سے مرے۔ خدا کی قسم، جب تک یہ صحیفہ قطع اور ظالمہ چاک نہ کیا جائے گا میں اس وقت تک نہ بیٹھوں گا۔ ابو جہل نے کہا، خدا کا یہ عہد نامہ کبھی نہیں پھاڑا جا سکتا۔ زمادہ بن الاسود نے کہا، خدا کی قسم ضرور پھاڑا جائے گا۔ جس وقت یہ عہد نامہ لکھا گیا تھا ہم اس وقت بھی راضی نہ تھے۔ ابو البختری نے کہا، زمادہ سچ کہتا ہے، ہم بھی راضی نہ تھے۔ مطعم نے کہا، بے شک یہ دونوں سچ کہتے ہیں۔ حشام بن عمرو نے بھی اس کی تائید کی۔ ابو جہل مجلس کا یہ رنگ دیکھ کر حیران رہ گیا اور یہ کہا کہ یہ تو رات کا طے کیا ہوا معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب کو یہ خبر دی کہ اس عہد نامے کو باستثناء اسماء الہی کے کیڑوں نے کھا لیا ہے اور بسمک اللہم کے علاوہ جو بطور عنوان ہر تحریر کے شروع میں لکھا جاتا تھا حروف کو کیڑے چٹ کر گئے ہیں۔ ابو طالب نے یہ واقعہ قریش کے سامنے بیان کیا اور کہا، میرے بھتیجے نے آج ایسی خبر دی ہے اور میرے بھتیجے نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور نہ ان کی کوئی بات آج تک غلط ثابت ہوئی ہے۔ آؤ بس اسی پر فیصلہ ہے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر صحیح اور سچ نکلی تو تم اس جورستم سے باز آؤ، اور اگر غلط نکلے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں، چاہے تم ان کو قتل کرنا اور چاہے زندہ چھوڑنا۔ لوگوں نے کہا، اے ابو طالب، آپ نے بے شک انصاف کی بات کہی، اور اسی وقت عہد نامہ منگوایا گیا۔ دیکھا تو واقعی سوائے خدا کے نام کے تمام حروف کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ دیکھتے ہی ندامت اور شرمندگی سے سب کی گردنیں جھک گئیں۔ اس طرح اس ظالمانہ عہد نامے کا خاتمہ ہوا۔ اس طرح اس ظالمانہ عہد نامے کا خاتمہ 10 نبوی میں ہوا۔ ابو طالب اور آپ کے تمام رفقا اس درے سے باہر آئے۔ بعد میں ابو طالب حرم میں پہنچے اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر ابو طالب اور ان کے رفقا نے یہ دعا مانگی، اے اللہ، جن لوگوں نے ہم پر ظلم کیا اور ہماری قرابتوں کو قطع کیا اور ہماری آبروں کو حلال سمجھا، ان سے ہمارا بدلہ اور انتقام لے۔ ناظرین، یہ روایت طبقات ابن سعد میں ابن عباس اور عاصم بن عمرو بن قتادہ اور ابو بکر بن عبد الرحمن بن الحارث اور عثمان بن ابی سلیمان اور اکرمہ اور محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے۔ ناظرین، ابو طالب نے اس بارے میں ایک قصیدہ بھی پڑھا جس کا ایک شعر کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، کیا تم کو خبر نہیں کہ وہ عہد نامہ چاک کیا گیا اور جو چیز خدا کے نزدیک ناپسند ہوتی ہے وہ اسی طرح سے خراب اور برباد ہوتی ہے۔ اور ناظرین، حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اسی عرصے میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنو ہاشم شب ابی طالب میں محصور تھے تو ابو طالب نے وہ قصیدہ لامیہ لکھا کہ جو مشہور ہے۔
اس طرح 3 سال کی مسلسل مصیبت کا خاتمہ ہوا اور 10 نبوی میں یعنی ہجرت سے تقریباً 3 سال پہلے شب ابی طالب سے باہر نکلے۔ اور ناظرین، یہ روایت فتح الباری کے باب تقاسم المشرکین علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مذکور ہے۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔